بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو وبائی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ پوری دنیا لڑ رہی ہے اس بلا، اس وبا سے جو اس وقت انسانوں کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کام ہو لیکن باضابطہ ہو، بے ضابطہ نہ ہو۔ اسی لیے اس وقت چند باتیں عام مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اور تمام سننے والے، زبان کو سمجھنے والوں کے لیے عام طور پر عرض کرنا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ کلمے کا تعلق اعتقاد سے ہے اور نماز کا تعلق اعمال سے ہے۔ نماز فرائض میں سے ہے، ٹھیک اسی طرح حج، زکوٰۃ اور روزہ بھی فرائض میں سے ہے۔ روزہ سال بھر میں صرف 1 مہینے رکھا جاتا ہے اور یہ خاص مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اس مہینے کو قرآن والا مہینہ بتایا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں جو اس وقت عرض کرنا مقصود نہیں۔ اور اس مہینے میں پورے مہینے کے روزے کو ہر بالغ مرد و عورت پر فرض کیا گیا، اور اس مہینے کی راتوں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دن میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان سب پر مستزاد یہ کہ پورے مہینے تراویح کی نماز 20 رکعت جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نماز کی اشاعت کے لیے محنت فرمائی۔ ایک امام کے پیچھے 20 رکعت نماز تراویح پڑھوائی۔ سارے صحابہ نے سب سے بڑھ کر اس وقت جو تھے وہ خلفائے راشدین تھے۔ حضرت صدیق اکبر کی وفات کے بعد حضرت فاروق اعظم کی خلافت قائم ہوئی۔ خلفائے راشدین کے 3 اہم ستون موجود تھے، خود حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ بہت زیادہ پسند فرمایا، اور یہاں تک آپ نے فرمایا اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا، اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو پرنور فرما دے جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو نورانی بنا دیا۔ یہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے، اور اس تراویح میں جو سنت مؤکدہ ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض ناواقف لوگوں نے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ کہہ دیا وہ نفل ہے، پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں، نہ پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ سب کچھ نہیں۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور ایسی نماز ہے کہ جو کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک بات معروف ہے کہ تراویح کی نماز کافی دیر تک ہوتی ہے۔ جہاں 1 پارہ ہوتا ہے وہاں بھی وقت لگتا ہے، جہاں 2 پارے ہوتے ہیں وہاں بھی وقت لگتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، اور اس میں اجتماع یعنی مجمع، گیدرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو کہ گوش گزار کرنا ہے کہ تراویح کی نماز مسجدوں میں ہرگز ادا نہ کریں،
مسجد میں جیسے 5 وقتہ نماز، جمعے کی نماز 2 ایک آدمیوں کی زیادتی کے ساتھ، امام کے علاوہ 2 آدمی اور ہیں، 3 آدمی اور ہیں، 4 آدمی اور ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں، امام کے ساتھ پڑھ لیں مسجد میں، باقی لوگ اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑھیں، اور گھر پر بھی مجمع لگا کے نہ پڑھیں، اس لیے کہ پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے، پوری دنیا میں، کہ گھر سے باہر نہ نکلو، مجمع میں کہیں کھڑے نہ ہو، اور نماز میں تو سیدھی صف بنتی، اور اس سیدھی صف میں ملے جلے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے شریعت پر عمل کریں، اور کس طرح کہ نماز تراویح چاہے منفرداً الگ الگ اکیلے اکیلے کیوں نہ پڑھنا پڑے، اپنے گھر پر پڑھیے۔ اگر 2 ایک آدمی مل کے جماعت کر رہے ہیں، پورا قرآن سن رہے ہیں، نور علی نور، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ہرگز وہاں مجمع نہ کریں۔ عام طور پر مسجدوں میں 5 وقتہ نمازوں میں بنسبت اور دنوں کے رمضان میں زیادہ مجمع ہوتا ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں جتنے بھی اکابر ہیں، بڑے ہیں، سب نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور بڑے بڑے اداروں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نماز گھر پر ادا کرو، رمضان میں بھی بھیڑ بھکڑ تمہارے ذریعے سے نہ مسجد میں ہو نہ تمہارے گھر میں ہو، اور انشاءاللہ یہ جو صبر کر رہا ہے آدمی، مجمع نہیں جمع کر رہا ہے، اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور کیا عجب، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں کہ ہم کو اپنا دل مارنے کا بدلہ اور زیادہ ملے، اس لیے یہ بات خاص طور پر کہی جا رہی ہے۔ پھر بعض ہمارے دوستوں نے فون سے یہ بات معلوم کی اور زبانی بھی کہی کہ بھائی حرم میں آدھی تراویح کر دی گئی ہے، 20 کی 10 کر دی گئی ہیں۔ دیکھو یہ سب باتیں مت کرو، وہ حرم کا معاملہ جن لوگوں کے ذمے ہے وہ ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے یہاں کیا مصلحت ہے کیا نہیں ہے، وہ اپنے معاملے کو جانتے ہیں۔ ہم آپ کو ہندوستان میں رہتے ہوئے اور پوری دنیا میں رہتے ہوئے جو معاملہ ہمیں کرنا چاہیے ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، کسی عرب کے کہنے سے یا کسی عجم کے کہنے سے وہ کم نہیں ہو سکتی ہے، وہ اپنی مصلحت کے پیش نظر ایسا کہہ رہے ہیں کہ 10 رکعت تم حرم میں پڑھ لو، باقی منع تھوڑے کر رہے ہیں کہ گھر میں جا کے نہ پڑھو، باقی اور رکعتیں جو ہیں وہ گھر میں جا کے پڑھو، تہجد کے وقت تک وقت رہتا ہے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے کانوں میں ڈالنا تھی۔ دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں بڑا طویل اور بڑا مستحکم فتویٰ دیا ہے، جس میں یہ سارے امور بدرجہ اتم بیان کیے گئے ہیں۔ آپ حضرات اس کو دیکھیں، مختلف زبانوں میں ہوگا، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ چند باتیں خاص طور پر میں نے آپ کو بتائیں اور اس پر پوری طرح عمل کیجیے۔ اسی طرح اپنے محلوں کی مسجدوں سے اعلان کیجیے، عام طریقے پر لوگوں سے کہ بھائی رمضان میں بھی ویسے ہی ماحول رہے گا مسجدوں میں جانے آنے کا جیسا آج کل ہے، یہ نہیں کہ رمضان میں بھیڑ ہو جائے گی۔ روزہ افطار گھر پر کرنا ہر طرح سے افضل ہے، یاد رکھیے۔ اگر مسجد میں روزہ افطار کرتے ہیں اعتکاف والے کوئی حرج نہیں، بہت اچھا ہے، وہ تو وہیں مسجد ہی میں اعتکاف ہے، مسجد ہی میں رہیں گے، وہ باہر نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ آپ بھی مل جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر اپنے گھر میں روزہ افطار کریں اور روزہ افطار کرنے کے بعد اپنے گھر میں اپنے بچوں کو شریک کر کے جماعت کے ساتھ، مختصر چھوٹی جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کریں، اسی طرح عشاء کی نماز ادا کریں، اسی طرح تراویح پڑھیں، اور اگر کہیں 2-4 آدمی نہ ہوں، کوئی اکیلا ہو تو اللہ کا نام لے کر کے اکیلے تراویح علم تری کیف سے پڑھے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کو زبانی نہیں یاد ہے علم تری کیف سے، تو وہ جو صورتیں یاد ہیں انہی کو نماز میں ادا کریں اور 20 رکعت پوری کر لیں۔ میرا اس وقت عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ تراویح ہرگز نہ چھوڑی جائے، یہ مسلمانوں کے لیے خاص تحفہ ہے رمضان کا، اس کو نہ چھوڑا جائے اور اس کو ضرور پڑھا جائے اپنے اپنے گھروں میں،
مسجدوں میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بالکل محدود تعداد میں، اور گھر پر جو پڑھیں گے وہ بھی محدود تعداد میں۔ تراویح کو کم کر کے اس کو چھوڑنا یہ اللہ کی نعمت سے منہ موڑنا ہے۔ رمضان المبارک دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر اپنے ایمان کے کامل ہونے کی دعا ہم کو بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے اکابر کی صحت کے لیے، اپنے اداروں کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کہ اے اللہ اس ملک کو دغابازوں سے بچا لے، اے اللہ اس ملک کو فتنہ گروں سے محفوظ فرما، اے اللہ فرقہ پرستی کی لعنت سے اس ملک کو آزاد کر دے۔ اس طرح کی دعائیں کرنا چاہیے جس میں سب کا بھلا ہو، میل محبت اس ملک کا مزاج بنے، اور میل محبت کے ساتھ سب لوگ جئیں، چاہے مندر جانے والے ہوں، چاہے مسجد جانے والے ہوں، چاہے گرجا گھر جانے والے ہوں۔ عبادت کے طریقے الگ الگ ہیں، اعتقادات الگ الگ ہیں، لیکن ہیں تو سب ملک والے، ہیں تو سارے کے سارے ہندوستانی۔ ہندوستان میں رہ کر اپنے تشخص کو برقرار رکھیں، انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے۔ اور جو ہدایات سرکاری طور پر حفاظت کی یا ڈاکٹروں کی طرف سے آپ کے سامنے آ رہی ہیں، پوری طرح شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرانے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے اور رمضان المبارک کی خیرات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔